اگلی صبح بہت بوجھل تھی۔ فجر کے وقت بھی گھر پر سناٹے کا ہی راج تھا۔ نازنین نماز پڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی زبان پر رکھنے کو۔ رات امی سے کی گئی بحث کے آثار اب تک اس کی یاد کے پردے پر تازہ تھے، لیکن وہ آثار سے وہی محسوس کر سکتی تھی۔ چہرے سے اس نے ان تمام احساسات کے آثار مٹا رکھے تھے۔ اگلی ہی پل اس کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ دروازہ اد کھلا اور اس میں صوفیہ نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی اور بھاپ اڑاتے چائے کے 2 کپ اتنی دور سے بھی نازنین کو نظر آ گئے تھے۔ ناشتہ کر لو، یونی بھی جانا ہے پھر تم نے؟ وہ اندر چلی آئیں۔ اس کے عین سامنے ٹرے رکھی اور پھر حسب عادت اس کی کتابیں اور استری شدہ کپڑے درستگی سے رکھنے لگے۔ وہ ان کی حرکات اداسی سے تک رہی تھی، پھر بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ آپ نے کیا ہے ناشتہ؟ وہ اس کے بیڈ کی جانب چلی آئیں، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ایک ہی رات میں نازنین کو وہ بہت کمزور اور بوڑھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ڈائلائسس کی وجہ سے وہ پہلے ہی خاصی مزمحل محسوس ہوتی تھیں۔ نہیں، تمہارے ساتھ کروں گی، مجھے پتہ ہے تمہارا سوکھے منہ ہی کام پر جانے کا ارادہ ہے، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ ناشتہ کرو پھر جانا۔ ان کی نرمی پر اس کا دل پگھل ہی تو گیا تھا۔ وہ اس سے کبھی بھی اس قدر ترش ہو کر بات نہیں کیا کرتی تھیں، لیکن اس کے ہر دفعہ کے انکار نے انہیں اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انکار امی پر اس طرح منفی اثر ڈالتا ہوگا، لیکن رات والا رویہ اسے یہ سب سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ اسے اس معاملے کو بہت سبھاؤ سے ہینڈل کرنا تھا۔ امی، میں کہہ رہی تھی کہ ہم چلیں گے تایا کے گھر۔ اور ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ وہ یکدم چونک کر رک سی گئی تھی۔ تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گی نازو۔ کیا آج سے پہلے کبھی میں نے ایسا کیا تھا؟ نہیں بچے، بس تمہاری یہ بڑھتی عمر، اپنی ڈھلتی عمر کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ شاید اپنے اندر یہ باتیں کافی عرصے سے رکھتے رکھتے میں تھک گئی تھی، اس لیے تم پر رات کو اتنا غصہ ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو اپنی جگہ، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور وہ اتنی بے وقوف تو ہرگز بھی نہیں تھی کہ ان کی نم آنکھوں کے پار جگمگاتی خواہش کو محسوس نہ کر پاتی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ رات بھر کس کرب سے گزری ہوں گی، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ سب سالوں کے کرب سے اس کی وجہ سے تو گزرے تھے، تو کیا وہ تھوڑا سا بھی حصہ ان کو نہیں لوٹا سکتی؟ کیا تھوڑا سا بھی حق نہیں تھا امی کا اس پر؟ اس نے اگلے ہی پل امی کا ہاتھ تھامے پھر سوبر سی مسکراہٹ سجائے ہوئی بولی، ہم چلیں گے امی، ہمیں جانا چاہیے، مجھے سچ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن صوفیہ کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بوڑھی آنکھوں سے اس کا منموہنا سا چہرہ دیکھے گئی۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم نہیں جائیں گے بیٹا۔ نہیں امی۔ وہ ہنستی تھی۔ کسی بھی سنجیدہ معاملے کو حل کرنے کا سب سے اتھرا ہوا ہتھیار تھا یہ، ہنس دینا۔ دل چاہے مٹھی میں جکڑا جا رہا ہو، لیکن ہنستے ہی سب ٹھیک ہو جاتا ہے نا؟ کم از کم اس سے تو یہی لگتا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں امی کہ آپ مجھے یوں ٹریٹ کر رہی ہیں۔ اتنی بڑی تو اب میں ہو ہی گئی ہوں کہ مجھے کوئی بھی بات یوں ہرٹ نہ کرے۔ رہی بات جانے کی، تو میں بس اسی لیے پسو پیش کر رہی تھی کیونکہ میرا دل ان سب کی جانب سے اچاٹ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک آخری دفعہ کوشش کرنے میں کیا چلا جائے گا؟ ہمیں جانا چاہیے۔ پھر اگر کچھ برا ہوا تو اس کے بعد میں کبھی ان کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اور صوفیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں دوپٹے سے رگڑ ڈالی تھی، پھر مسکرا کر چہرہ اٹھایا۔ نازنین کے شفاف سے چہرے پر اپنا بوڑھا ہاتھ پھیرا۔ وہ انہیں بہت پیاری تھی، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے پھر، آج شام مہندی ہے بھائی صاحب کے گھر، کوشش کرنا وقت سے پہلے ہی آ جاؤ۔ بس ایک تقریب کی ہی تو بات ہے، پھر ہم نے کون سا روز روز وہاں جانا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر چائے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ اب وہ ان سے سودے سلف کی بات کر رہی تھی، کپڑوں کی باتیں، گھر کی رینوویشن کی باتیں، باتیں ہی باتیں، تاکہ جہاں وہ انہیں زخم دے چکی ہے اسے اپنی باتوں سے بھر سکے۔ یہ صبح اس کی سوچ سے زیادہ نکھری اور شفاف تھی، رات آنے سے پہلے تک۔ ناشتے کی چہل پہل اور گھر میں پھیلی ہنگامی سی رونق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ شادی کا گھر ہی تھا۔ بہت سے مہمان سویرے سے ہی ناشتے کے بعد سبز زار پر کرسیاں بچھائے براجمان تھے، اور کچھ کا ناشتہ بھی چل رہا تھا۔ گھر میں کام کرتے ملازمین اور برق رفتاری سے آتے جاتے لوگوں کی موجودگی نے یوں ہی شائستہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ان کے لاڈلے سپوت کی شادی تھی، بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتی، لیکن ان کی خوشی اگلے ہی پل سمٹ بھی گئی تھی۔ وہی ایک ہی خیال جس نے انہیں اپنے شوہر کی جانب سے بدمزہ کر دیا تھا۔ اسے خیال کے نگاہوں کے سامنے لہرانے پر انہوں نے کرلاتا دل لیے رمیز کی جانب دیکھا، جو لاؤنج میں بیٹھے چائے کی چسکیوں سے محظوظ ہوتے اخبار میں گم تھے
اور پھر شاید وہ شائستہ کی بہت غیر آرام دہ سی نگاہ ہی تھی کہ جس نے انہیں اخبار سے نظر اٹھا کر ان کی جانب نظر التفات ڈالنے پر مجبور کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی کڑی نگاہ کا کیا مطلب ہے بیگم؟ ان کا ٹھنڈا سا انداز شائستہ کو ہمیشہ ہی زج کر دیا کرتا تھا، مگر اب کہ ان سے اپنی یہ بے چینی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ہیروں جڑے ہار پر بے کلی سے انگلیاں پھیرتی وہ ان کی توجہ پر یکدم ہی بولی، اس لڑکی اور اس کی ماں کو اس گھر کی دعوت پر بلانے کا مقصد مجھے اب تک واضح نہیں ہوا رمیز۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ ان کی بے چینی رمیز پر بہت پہلے ہی آشکار ہو چکی تھی، مگر وہ نوٹس لیے بغیر ہمیشہ نظر انداز کر دیتے۔ وہ کبھی بھی خود اپنے لیے گڑھا نہیں کھودا کرتے تھے۔ جنہیں بھی ان سے مسئلہ تھا تو یہ اس کا مسئلہ تھا، رمیز کا نہیں، اور ان کی یہ بے نیازی شائستہ کو کبھی کبھی کھولا دیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے اور صوفیہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ۔ ان کی اس شادی میں شرکت نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ اگر میرے پاس ہوتی تو میں ضرور ان کی دعوت کو حذف کر دیتا، لیکن میرے پاس انہیں یہاں بلانے کی وجہ تھی شائستہ، اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس سے میں بے خبر ہوں؟ بہت تنک کر استفسار کیا گیا تھا انہوں نے، اپنا مشہور زمانہ تیکھا سا آبرو اچکا کر۔ رمیز نے ایک سنجیدہ نگاہ اٹھا کر ان پر ڈالی اور پھر اخبار کا اگلا صفحہ پلٹا۔ آپ کی چٹخارے دار زبان کا بہت بڑا کردار رہا تھا ویسے بیگم۔ وہ چونکی تھی، پھر محتاط لیکن چبھتی ہوئی نگاہوں سے رمیز کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، رضا کے سسرالیوں کے سامنے میرے اس مردہ بھائی کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے کچھ رشتہ دار اسٹیٹس میں ہم سے کئی زیادہ گرے ہوئے ہیں، جن کی مدد ہم رحم دلی کے تحت کرتے ہیں؟ یہ بھی کہ ان کی زندگی کتوں سے زیادہ بدتر ہو جاتی ہے اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو۔ اور شائستہ کے اوپر اگلے ہی پل گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ یہ تو انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ اپنی شان و شوکت کو مقابل کے سامنے بلند کرنے کے لیے وہ جسے زینوں کا راستہ دے چکی تھی وہ کوئی اور نہیں جاوید انصاری کا گھرانہ ہی تھا، بقول ان کے ذلیل گھرانہ، کمتر اور بدتر گھرانہ، ہر ایسا گھرانہ جو امیر لوگوں کو اکثر اپنی برتری اور نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تو اس سے دعوت کا کیا تعلق؟ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا لیکن زبان اب بھی اسی روانی سے پھنکاری تھی۔ رمیز نے اگلے ہی پل بہت بے منزاح ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ انہیں جیسے اپنی بیوی کا ایسا احمقانہ تاثر پسند نہیں آیا تھا۔ تو یہ کہ بیگم، شادی کوئی پیار و محبت کی شادی نہیں ہے کہ جس میں ہمارے سمدھی ہر کمزوری سے صرف نظر کر جائے۔ یہ ایک طرح کا کانٹریکٹ میرج ہے۔ دونوں خاندان اپنے اپنے کاروباری مفاد کے لیے اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں تاکہ آنے والے کسی بھی نقصان میں برابر خمیازہ بھگت سکیں۔ ایسی شادیوں میں اہم لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو ہمارا دعویٰ ہلکا ہو جاتا ہے، اور میں آپ کی وجہ سے ہلکا نہیں ہونا چاہتا۔ اس لڑکی اور اس کی ماں کی موجودگی اس شادی میں لازم ہے، اور اگر آپ بھول گئیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 25% شیئر ہولڈر کی مالک بھی ہے۔ جاوید مر گیا لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام ہماری زندگی بھر کی ریاست کا کاروبار بھی کر گیا۔ ان کا لہجہ آخر میں بہت کڑوا ہو گیا تھا۔ نازنین سے جتنی نفرت انہیں اس لمحے کی تھی شاید پچھلی زندگی میں نہ کی ہو۔ شائستہ ان کی پھنکار پر بہت چپ سی ہو گئی، پھر وہ ہلکے سے بولی، سوری رمیز، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بالکل، تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن تم کتنی بھی محتاط ہو جاؤ، عورتوں کی خصلت کبھی نہیں بدلتی۔ اگلے پچھلے حساب اتارتے انہیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ کہاں ہم کیا بول رہی ہیں، لیکن خیر، وہ ایک بار پھر سے اخبار کھول رہے تھے، لیکن اب ان کی پیشانی کا ہر بل بہت واضح تھا، ہر بل کا پس منظر اس روشن سی صبح میں مقفود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسے اس گھر سے مانوس کرنا چاہتا ہوں۔ شائستہ نے ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھا، انہیں لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سن لیا۔ کیا کہا آپ نے؟ کسے مانوس کرنا چاہتے ہیں؟ نازنین کو۔ کیوں؟ دیکھے رمیز، میں اسے ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ کہاں وہ بدبودار سے محلے میں رہنے والی لڑکی، اور کہاں ہمارا یہ عالیشان چمچماتا سا محل۔ چپ کرو تم بے وقوف عورت۔ رمیز نے اب کے واضح طور پر اخبار سٹرپ کی آواز کے ساتھ بند کیا، پھر ناپسندیدہ نگاہوں سے شائستہ کو دیکھا۔ مجھے اس لڑکی سے وہ شیئرز واپس لینے ہیں، وہ میری زندگی بھر کی ریاضت ہے، میں یوں کسی کو بھی منہ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ اتنے سالوں وہ خاموش رہی، لیکن کیا اب بھی خاموش رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسے اپنے بھتیجے کو پڑھانا ہوگا، اپنی شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوگا، اور کیا تم صوفیہ کی بیماری سے واقف نہیں؟ ڈائلیسس پر جا چکی ہے اب وہ۔ سوچو، وہ لڑکی جلد یا بدیر اپنا حق مانگنے ضرور ہماری جانب پلٹے گی، اور ہمیں اس سے پہلے ہی اس سے گھیرنا ہوگا۔ وہ پیشانی مسلتے اب کچھ پیچھے ہو کر بیٹھے تھے۔
ایسے ایک خیال نے ان کی نیند تک اڑا دی تھی۔ وہ لڑکی ابھی اسی جانب متوجہ نہیں تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنا حق مانگنے چلی آئے گی اور اس کا اندازہ انہیں تھا۔ لیکن ہم اس سے یہ سب کیسے کر لیں گے رمیز؟ وہ کوئی چھوٹی دودھ پتی بچی نہیں ہے کہ ہم اسے جسے چاہیں جدھر چاہیں موڑ لیں۔ وہ سمجھدار اور زیرک لڑکی ہے، کبھی بھی ہماری بات نہیں مانے گی۔ رمیز کے چہرے اب پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا، یوں گویا پتھر ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے جب وہ بات مانے گی نہیں تو ہم اس سے اپنی بات منوائیں گے۔ ان کا اندازہ اس قدر ٹھنڈا اور پرسکون تھا کہ شائستہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی واضح طور پر سرد سی اترتی محسوس ہوئی۔ کیسے؟ لوگوں سے بات کیسے منواتے ہیں شائستہ؟ ان کا سوال بہت سرد تھا، سرد اور بے رحم۔ شائستہ کی ریڑھ کی ہڈی ایک بار پھر سنسنائی تھی۔ بہت خوفزدہ ہو کر دیکھا تھا انہوں نے رمیز کی جانب۔ ان کی کن پٹی کے بالوں میں سفیدی جگمگا رہی تھی۔ عمر بیت چکی تھی لیکن خون میں گردش کرتی خصلت اب تک تازہ تھی۔ ان کی کمزوریاں پکڑ کر ان کی پھنسی سی آواز نکلی تو رمیز مسکرائے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے سرد لب۔ شائستہ کو بے ساختہ ہی جھرجھری آئی تھی، بالکل، اور اس لڑکی کی ایک یاد نہیں بلکہ کئی کمزوریاں ہماری مٹھی میں ہیں۔ وہ اب خود سے ہی بڑبڑا رہے تھے۔ شائستہ نے اگلی کوئی بات نہیں کی، یوں ہی چپ کی مہر لگائے پتھر ہوئی بیٹھی رہی۔ لاؤنج میں اب کی صبح کی تازگی عنقا ہو گئی تھی، اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ حبس زدہ سا احساس تھا، یوں گویا فضا میں آکسیجن کی کمی واقع ہو گئی ہو۔ وہ راہداری کی سیدھ میں بالکل برابر قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ ہیل کی باریک ٹک ٹک ساتھ سے گزرتے بہت سے طلباء کے سلام کا جواب سر کے خم سے دیتی وہ ہر قدم بہت محتاط اور نپا تلا سرکتی تھی۔ آج اس نے موسم کی مناسبت سے کاٹن کا بے حد نفیس سا قمیص شلوار زیب تن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ ایک جانب کندھے پر ڈالے وہ اس کھلتے سے جامنی رنگ میں اتنی دور سے بھی تمک رہی تھی۔ سیاہ بالوں کے حسب عادت ہاف بندھے رخسار پر لچکتی اسے ایک لٹ سے بے نیاز سنجیدہ آنکھیں لیے خاموشی سے چلتی وہ حسین لگ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری طرح سے نازنین لگ رہی تھی۔ راہداری کے آخری سرے پر گلاس وال سے ڈھکی وسیع لائبریری کا آغاز ہوتا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر لائبریری میں قدم رکھا اور اپنے ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ لکڑی کی ڈیسک پر پہلی ہی سی چند کتابیں موجود تھیں، کچھ کھلی رکھی تھیں، اور اس کے زیر استعمال کمپیوٹر کے آگے الہام بیٹھی جلدی جلدی کوئی کام سمیٹ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ صبح ہی صبح کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب ٹیبل پر رکھی اور پھر گھوم کر الہام کی جانب بڑھی۔ الہام نامی لڑکی نے اینک میں ملفوف آنکھیں اس پر اٹھائی تھیں۔ میں ان اسٹوڈنٹس کے ناموں کی فہرست دیکھ رہی تھی جو مہینے کے آخر میں کتاب ایشو کروا کر لے جا چکے ہیں، اور 15 دن بعد بھی وہ کتاب کو ری ایشو کروائے بغیر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اوہ، اس نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر دوسری ڈیسک کے ساتھ لگی کرسی الہام کی جانب سے کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نگاہ الہام پر ڈالی، وہ آج خاصی نکسک سی تیار لگ رہی تھی۔ سلک اسٹائل سے لباس میں ملبوس، پورے گھنگریالے بالوں کو جوڑے میں گوندھے، ہلکا پھلکا میک اپ اور باریک سا زیور پہنے۔ اس نے بغور اس کا معائنہ کیا تھا۔ یہاں سے سیدھا کسی کے ولیمے پر جانا ہے کیا تم نے؟ اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر لائبریری میں موجود جھکے سروں کی جانب دیکھا۔ الہام کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا اپنی ہنسی ضبط کرنا۔ نازنین کو تو اب تک شک تھا اس کی لائبریرین ہونے پر، کیونکہ وہ کہیں سے بھی اس شخصی تاثرات پر پورا نہیں اترتی تھی جسے عموماً کتابیں پڑھنے والوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا۔ ہر دفعہ اسے الہام کو اس کی دادی اماں والے کہکہے سے بھرپور ہنسی پر ٹوکنا پڑتا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ لڑکی باز آ جاتی۔ ایک تو اسے بات بے بات ہنسی آیا کرتی تھی، اور پھر کئی پہروں تک وہ گزرے لمحات یاد کر کے خود بھی ہنستی تھی اور اسے بھی ہنساتی تھی۔ لائبریری کا ہی خیال کر لو۔ اس نے گھرک کر اپنے کام کا رجسٹر اٹھایا اور سیاہی والا قلم انگلیوں کے درمیان حسب عادت پھنسا کر رجسٹر کھولے مصروف ہو گئی۔ شاید میں اپنے ہی ولیمے پر جا رہی ہوں، مگر کون جانے۔ نازنین نے جھکا سر نفی میں ہلایا۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنے ولیمے پر جانے کا؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا داخلہ اس لائبریری میں بند کرنا پڑے گا۔ بہت ناولز پڑھنے لگی ہو، اور اس کا اثر میں بخوبی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے ایک اور جتاتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ الہام پرجوش سے اس کی جانب جھکی۔ ویسے اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ اگر میرے لیے کوئی سفید گھوڑے پر حسین سا جوان دنیا سے لڑتا، صفے کاٹتا آ دھمکے، سوچو میرے پڑوس میں رہتی سکینہ نگینہ کیسی جل بن جائیں گی۔ بالکل، اور وہ سفید گھوڑے والا صفیں کاٹتا کاٹتا کہیں خود بھی راستے میں کٹ کر نہ گر جائے، اس کی بھی دعا ساتھ ہی کر لینا۔
اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر کہتے الہام کا حلق تک کڑوا کر دیا۔ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کتابیں پڑھتی ہیں، ایک وہ جو الہام سی ہوں، کتابوں میں بیان کردہ ہر تخیلاتی کہانی کو نگاہوں کے سامنے زندہ ہو کر پنپتا دیکھنے والی، ان کی خواہش اور امید کی روشنی دمکتی کرنوں میں پریوں کا رقص دیکھ کر سرشاری طلب والی، اور کچھ نازنین جیسی کتابوں میں بیان کردہ ہر سیاہی کو اپنی ذات کے اندھیروں میں بہتا دیکھنے والی۔ ان کے لیے روشن شفاف کرنیں شب کی زہریلی چاندنی میں تبدیل ہو جاتی تھیں، وہ اسے بدلنا نہیں چاہتی، وہ اس زہر کے ساتھ زندہ رہ کر مضبوطی کی کھردری چٹان میں بدل جاتی ہیں، پھر ان پر کوئی زہر اثر نہیں کرتا، وہ اس تریاک کو اپنی زہر خندہ چاندنی راتوں کا ہم سفر منتخب کر لیتی ہیں۔ ان کے سامنے کسی بھی تخیلاتی رنگ کو حقیقی رنگوں سے بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر آخر کار وہ کڑوی ہو جاتی ہیں، کڑوی، صاف گو اور سنجیدہ، جیسے وہ ہو گئی تھی۔ خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں ہے نا، میں خواب ہی دیکھ لوں گی، اس نے 16 سالہ دوشیزہ کی مانند ناک بھوئیں چڑھا کر کہا۔ اپنے سلک کے جوڑے والی تیاری جہنم میں غرق ہوتی نظر آئی۔ نازنین کو ہنسی آ گئی، ایسے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتیں کرتی ہوئی وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ ہاں، اور پھر بس خواب ہی دیکھتی رہ جانا، تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے میرا موڈ غارت کرنے کی؟ وہ تپ گئی تھی۔ نازنین پیچھے ہو کر بیٹھی، ہاتھ باندھ کر پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 100 میں سے 10% تک یہ خواب حقیقی زندگی سے قربت رکھتے ہیں، جن کی بقا کا ایک وسیع حصہ دھول سی حقیقت پر مبنی ہے۔ تم ان پر انحصار کر کے اپنی بقیہ حقیقی زندگی ضائع کرنا چاہتی ہو؟ کوئی شہزادے نہیں ہوتے جو گھوڑوں کو ایڑ لگاتے اپنی شریک حیات کی کھوج میں صفے کاٹتے چلے آئیں۔ نکل آؤ باہر۔ سکینہ اور نگینہ کو جلانے کے لیے کئی اور طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لائبریری کی مقدس خاموشی کا احترام کرتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، ایسے کہ آواز صرف الہام تک ہی پہنچ پاتی، اور وہ جو آواز اس تک پہنچ رہی تھی اس نے الہام کو بہت ہی بدمزہ کر دیا تھا۔ کہیں سے نہیں لگتی تم کتابیں پڑھنے والی لڑکی، یوں لگتا ہے جیسے فلسفے کی خشک اسباب کو پڑھنے والی استانی ہو۔ وہ ہنستے ہوئی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ میں کتابیں پڑھتی ہوں اور ان میں بیان کردہ تلخ حقائق کے ساتھ زندہ رہتی ہوں۔ تم کتابیں پڑھتی ہو اور کانچ سی نازک خواب بننے پر یقین رکھتی ہو۔ اس اپروچ میں ہماری پچھلی زندگیوں کا بہت بڑا کردار ہے الہام۔ ہم معاملات کو جس طرح دیکھتے ہیں ان میں ہمارے ساتھ پیش آئے واقعات کا بہت بڑا حصہ کار فرما ہوتا ہے۔ آخر میں کندھے اچکا کر بات ختم کی تھی اس نے۔ الہام اگلے ہی پل نرم پڑ گئی۔ نازنین کو پوری نہیں تو تھوڑی بہت زندگی اس کے سامنے بھی کھلی ہوئی تھی۔ شاید ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ میں اگر کسی ایسے جوان کا انتظار کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو نمودار ہو ہی جائے، اور اگر وہ نمودار نہ بھی ہوا۔ اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر محظوظ سے پوچھا۔ الہام کی آنکھیں یکدم چمکی، پھر وہ اپنا چاند سے اینک ناک پر درست کرتی اس کے برابر جھکی۔ تو پھپھو کا بیٹا زندہ باد؟ اور اب کے واقعے اس کے کہے پر لائبریری میں موجود بہت سے نفوس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ نازنین نے سرخ چہرے کے ساتھ سر پورا جھکا لیا تھا اور الہام سوری کہتی اپنی اولتی ہنسی بمشکل ضبط کی۔ واپسی کا سارا راستہ وہ بالکل مشکل سے ڈرائیو کرتی آئی تھی۔ ایک ہاتھ کھڑکی کے ادھ کھلے شیشے پر رکھے، چہرہ مٹھی پر ٹکائے وہ گہری سوچوں میں گم لگتی تھی۔ موسم آج خاصا خنک محسوس ہو رہا تھا۔ بہتی ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈ کی رمق بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ آسمان پر بکھری روئی کی گالوں پر گرتی دھوپ کی زاویوں سے ترچھی ہو کر چمک رہی تھی۔ اس کا رخ وجدان کے کالج کی جانب تھا۔ عموماً وہ وین سے ہی گھر پہنچتا تھا کیونکہ نازنین کو واپسی تک 3 بج جاتے تھے، لیکن آج امی کی خاص تاکید پر وہ گھر جلدی واپس جا رہی تھی، اسی لیے سوچا اسے بھی ساتھ لے لیتی۔ کالج کے آگے گاڑی روک کر وہ باہر نکل آئی، پھر قدم کالج کے قداور گیٹ کی جانب بڑھا اور اندر داخل ہو گئی۔ وسیع و عریض میدان پر پھیلا وہ کالج بلا شبہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے وجدان کو لڑکوں کے جھرمٹ میں دیکھا اور پھر چند پل یوں ہی ساکت کھڑی سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے مرحوم اپنے خیال پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ کھوئی ہوئی لوگوں کو مرحوم کہنا درست تھا یا نہیں، لیکن وہ شاید تسلیم کر چکی تھی کہ اس کا بھائی زندہ نہیں ہے، جبھی تو وہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی جانب نہیں پلٹا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا اپنے گھرانے سے یوں صرف نظر کرتا؟ کیا وہ اپنی بہن کو اس ظالم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تنہا چھوڑتا؟ اس کا ایک حصہ اپنے بھائی سے بے پناہ نفرت کرتا تھا کہ وہ وقت کی دھول میں غائب ہو گیا اور کبھی پلٹ کر گھر والوں کی خبر گیری نہیں کی، لیکن اس کا دوسرا حصہ اپنے بھائی سے شدید محبت میں مبتلا تھا۔ وہ جو لوگوں کے سامنے روتی نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ بھائی کے سامنے آ جانے پر وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگ جائے گی۔ ان دونوں حصوں کے درمیان بٹی اس کی ذات کسی اذیت کا شکار تھی، یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ آس پاس زندہ رہتے لوگوں کو یہ احساس دلاتے کہ وہ مضبوط اعصاب کی بہت
کڑا ضبط رکھنے والی لڑکی ہے، مشکل نہیں تھا، اسے اب عادت ہو گئی تھی اس طرح زندہ رہنے کی۔ آس پاس زندہ رہتے لوگوں کو یہ احساس دلاتے کہ وہ مضبوط اعصاب کی بہت کڑا ضبط رکھنے والی لڑکی ہے۔ مشکل نہیں تھا، اسے اب یہ عادت ہو گئی تھی اس طرح زندہ رہنے کی۔ مشکل تو یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ اپنی ذات کے اندر ہی گھٹنے لگتی تھی، یوں گویا کوئی اس کا دل مٹھی میں بھینچ رہا ہو۔ ہر عید، تہوار اور چاندنی راتوں میں نگاہیں دروازے پر ٹکا کر انتظار کرنے کی تکلیف نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی، مٹتی جا رہی تھی۔ یکا یک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے یک لختی گردن پھیر کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس نے آس پاس گردن گھما کر دیکھنے والی نگاہیں تلاشیں، لیکن شاید یہ اس کا وہم ہی تھا۔ سر جھٹک کر کئی پل بھیگی آنکھوں سے وجی کو ہنستا دیکھتی وہ ویسے ہی اسے جامد رہی۔ پھر اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ حیران سا آگے چلا آیا۔ اس کا قد نازنین سے لمبا ہو گیا تھا، سیاہ آنکھیں اس سمے تعجب سے پھیلی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ وہ ہنس پڑی۔ پھپھو آپ یہاں کیسے؟ جلدی گھر جا رہی تھی، سوچا تمہیں بھی ساتھ لیتی جاؤں۔ کیسا رہا دن؟ نازنین نے اس کے ساتھ ہی قدم اٹھاتے پوچھا۔ وہ گردن ہلا کر اپنے گزرے دن کی بابت بتانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ خود کو گرد باندھے ہوئی اس نے بغور نازنین کا چہرہ جانچا تھا۔ وہ اس سے پہلے سے زرد لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی تھی، پھر آبرو اکٹھے کر کے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ نہیں بس یوں ہی، مجھے لگا شاید طبیعت ٹھیک نہیں آپ کی۔ تم اور امی تو ہر وقت بس مجھے بیمار تسلیم کرنے پر ہی مصر رہا کرو، اس نے ہنس کر کہا، لیکن وہ نہیں ہنسا۔ مذاق تھا یہ، اور اس پر ہنستا تھا؟ اب کہ اس نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ پھپھو کے مذاق پر اسے کبھی ہنسی نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ زبردستی خود پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی سی بات کیا کرتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ پھپھو کو کتنی پریشانیاں لاحق ہیں۔ رات مہندی میں چلو گے؟ کئی پل کی خاموشی کے بعد نازنین نے ہی سوال کیا تو وجی نے نفی میں سر ہلایا۔ کل میرا گرینڈ ٹیسٹ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اتنا تو پڑھتے رہتے ہو ہر وقت، رات میں 2 گھنٹے نکالنے سے کوئی کسر تو نہیں رہ جائے گی؟ میں بالکل اکیلی ہوں، اور وہاں ہونے والی بوریت کا سوچ کر ہی مجھے غش آنے لگا ہے وجی۔ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے وقت اور اس کے ساتھ ساتھ کس قدر مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے اگر نہیں پڑھا تو اس کا دیر پا اثر میرے ایکیڈیمک ریکارڈ پر پڑے گا، جو میں ہرگز بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، صرف آپ جائیں گی، وہ بھی دادی کے ساتھ۔ اور ایک بات اور، وہ جو روانی کے ساتھ مزے سے بول رہا تھا سانس لینے کو رکا۔ نازنین کی پیشانی پر ابلتے بلوں نے اس کے پیٹ میں گدگدی سی کی، لیکن ابھی ہنسنے کا مطلب تھا ٹھیک قسم کی جھاڑ کا سامنا کرنا، جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ کی بوریت دور کرنے کا سامان ہرگز بھی نہیں ہوں، اسی لیے اس وجہ سے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میری ذاتی حیثیت پر کاری وار جیسا ہوگا۔ اس نے بگڑے بگڑے تاثرات لیے وجی کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ روکتا لب دبائے کھڑکی کی جانب چہرہ لیے اس کی جانب سے ہونے والے وار کا منتظر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت جاؤ، مت جاؤ، بلکہ یوں کرو بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے یہ دوسرا ان کہا فقرہ سنا تھا۔ آپ نے محض وہاں جا کر کیمسٹری کی حد درجہ بور کلاسوں کی طرح حاضری نہیں لگانی ہے پھپھو۔ لوگ دعوتوں پر بلاتے ہیں تاکہ باہم تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچا سکیں۔ آپ نے وہاں جا کر لوگوں سے گھلنا ملنا ہے، باتیں کرنی ہے، زومبی کی طرح گردن ایک زاویے پر رکھ کر انہیں خود سے دور نہیں بھگانا۔ دیکھو تو ذرا اس ٹانگ جتنے لڑکے کو، بھتیجے سے دادا با بنتے اسے ذرا جو وقت لگتا ہو۔ نازنین برے برے منہ بناتی اس کے نہ ختم ہونے والی نصیحتیں سن رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ وہاں جا کر کسی سے بھی گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس کی کوشش آخری حد تک یہی ہوگی کہ وہ نہ جائے، کسی چیز کو اپنے لیے قربانی کا بکرا بنا لے، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کا بکرا ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ تم بیمار پڑ جاؤ اجی، دماغ میں ابھرتی نئی ترکیب کو سوچتے اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ وجدان نے بغور اس کے تاثرات دیکھے۔ میں ہرگز بھی بیمار نہیں پڑ رہا پھپھو۔ وہ بیچارہ ہر وقت اس کے لیے بیمار پڑ پڑ کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نازنین لوگوں سے بھرپور تقریبات میں آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے تو انسانوں کے جھرمٹ سے ہی کوفت ہوتی تھی۔ اسی عادت کے پیش نظر جب بھی کوئی دعوت ان کے گھر پر وارد ہوتی اور اسے صوفیہ کی نگاہوں سے بچنے کا کوئی حل نہ سوچ رہا ہوتا تو وہ وجی کو بیمار کر دیا کرتی۔ یہ بیمار ہے، اب اس کی بہت پرواہ کرنے والی پھپھو کیسے جائے گی اسے چھوڑ کر؟ مجبوراً شادیوں، میلادوں اور قرآن خوانیوں میں صوفیہ کو ہی بدستور حاضری لگوانی پڑتی، لیکن اب وجدان نے اسے صفحہ چٹ جواب دیا تو اس نے گھورتی نگاہیں اس کی جانب سے پھیر دیں۔
اپنی پھپھو کو انکار کر رہے ہو تم وجہ اتنے بڑے ہو گئے ہو؟ پھپھو تو امرتسر کی آخری شہزادی بنی، اس پر برسنے کو تیار ہو رہی تھی، لیکن اس نے بھی راجہ مہاراج سنگھ کی مانند ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ آپ جا رہی ہیں اور یہ طے ہے، میں تمہیں کٹ کیٹ سے نوازوں گی۔ تاکہ تاک کر وار کیا تھا پھپھو نے۔ اس نے لب بھیج کر بیچارگی نگاہوں سے نازنین کی جانب دیکھا۔ کتنی تیز ہیں آپ، میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ اسے پتا تھا کہ کٹکیٹ کا کوئی ثانی نہیں، لیکن پھر بھی وہ انہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ کبھی نہ کبھی اسے اپنے خول سے نکلنا ہی تھا۔ گھر کے باہر پہنچ کر بھی وہ دونوں بحث میں مصروف رہے۔ گھر کے اندر کچا فرش عبور کرنے سے لے کر ٹائلز کی راجدھانی تک انہیں مابین تیسری جنگ عظیم چھڑ جانے کے آثار وضاحت سے جگمگا رہے تھے۔ یہ ان کی منمناہٹ تھی کہ صوفیہ ہاتھ پونچھتی باورچی خانے سے نکل آئی۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے دونوں کی جانب باری باری دیکھا۔ وجی بیمار ہے امی، دیکھیں اسے بخار ہو رہا ہے، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے اور وہ اس کے جسم سے تو آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں۔ میں کوئی انگیٹھی نہیں ہوں کہ مجھ سے آگ کی لپیٹیں اٹھیں گی۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ نازنین کو اس سنجیدگی میں بھی ہنسی آ گئی تھی۔ چپ کرو، تمہیں بخار ہے بس، اس سے بمشکل ہنسی ضبط کر کے کہا تو صوفیہ نے آگے بڑھ کر وجدان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی کا درجہ حرارت بالکل نارمل تھا۔ اب کی مسکرانے کی باری وجہ کی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہو رہا دادی، پھپھو بس زیادہ ہی حساس ہو رہی ہیں اس معاملے میں، اور شام میں نے شادی میں بھی تو جانا ہے نا، بس اسی لیے مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ لیکن میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ آپ انہیں ضرور اپنے ساتھ مہندی میں لے کر جائیے گا۔ وہ آخر میں چھوٹی سی زبان دکھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو نازنین نے اپنے آخری ہتھیار کو بھی بیچاری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب تو کوئی راستہ نہیں تھا اس تقریب سے بچنے کا۔ تم چل رہی ہو نا شام میں نازو؟ صوفیہ نے ایک آخری بار یقین دہانی چاہی تو اس نے کمزور سے سر اس بات میں ہلا کر جی امی کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سر شام ہی مغرب کی نماز کے بعد صوفیہ کی جانب کا فون کھڑکھڑا اٹھا تھا۔ وہ برآمدے میں مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھی، دمکتے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے انگلیوں پر تسبیحات گنتی ہوئی۔ بھابھی کا فون تھا، کہہ رہی تھی وقت پر پہنچ جانا۔ صوفیہ خوشی کے باعث پھولی سانسوں کے درمیان بولتی اسے چونکا گئی۔ سال یا سال نظر انداز کیے جانے کے بعد کوئی یوں ہی اچانک سے آپ پر مہربان ہو جائے تو مشکوک ہونا یقینی سی بات ہے۔ پھر وہ بھی مشکوک ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنے تایا کے لیے کبھی بھی اہمیت کی حامل نہیں رہی، لیکن پھر وہ کیا چیز تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی؟ کیا کسی قسم کا مفاد اس کے کھاتے میں درج تھا جس سے وہ بے خبر تھی، یا پھر اس کے رشتہ دار واقعی ان لوگوں سے رشتہ استوار کرنا چاہتے تھے، بہت بڑی سماجی اور مالی تفریق کے باوجود بھی؟ اس نے پرسوچ نگاہوں سے سامنے بچھے جائے نماز کو دیکھا۔ کچھ غلط تھا، کہیں کچھ غلط تھا یا پھر اسے غلط لگ رہا تھا، وہ اندازہ نہ کر پائی۔ اگلی ہی پل اٹھ کر اس نے جائے نماز سمیٹا اور کمرے میں چلی آئی۔ صوفیہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ بھابھی کا فون تھا نازو، وہ وقت پر آنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموش نگاہ سے ان کا فرط جذبات سے دمکتا چہرہ دیکھا۔ اس کے اندر پھیلی خاموشی کچھ اور ہی گہری ہو چلی تھی۔ جی امی سن چکی ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ امی یہ لوگ خطرناک ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ بس آخری دفعہ تھا، دوبارہ وہ ان کے بنگلوں کی جانب دیکھے گی بھی نہیں۔ صوفیہ پلٹ گئی تو وہ خالی خالی سی بیٹھی گئی۔ بے ساختہ ہے کہ اس کی یاد کے سیاہ پردے پر ایک سنہری تتلی جگمگا گئی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ تتلیاں اس کے لیے کبھی رنگوں کی نوید نہیں لایا کرتی تھیں۔ اسے ایک تتلی نے اسے ہر تتلی سے بدظن کر دیا تھا۔ اسے ایک سنہری تتلی سے ڈر کر وہ کتنی راتوں میں اٹھی تھی۔ وہ سنہری تتلی اب بھی اس کے پیچھے تھی، پھڑپھڑا رہی تھی۔ ہر جانب وہ تاریک رات بکھرنے لگی تو نازنین گھبرا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھے۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے بہت مشکل سے فراموش کیا تھا اس اذیت کو۔ وہ دوبارہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر ان ابلتے آثار کو دبانا چاہا، لیکن الجھنیں سلجھائی نہ جائیں تو خوفناک طریقوں سے انسان پر پلٹ آتی ہیں۔ اگلی ہی پل اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے تو وہ ڈر کر جلدی سے بستر سے اتری۔ ہذیانی انداز میں اپنے کمر سے اندیکھے ہاتھوں کو جھٹکا۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں کسی نے اسے جسمانی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس تاریک کمرے میں اس انسان کی کوٹ پر جگمگاتا سنہری سا تتلی کا بروج اس کی آنکھوں میں کند گیا تھا۔ اس ایک سنہری تتلی نے اس کی معصوم آنکھوں سے گویا ہر خواب کو نوچ ڈالا ہو، اور ایک یہ خیال کہ یہ سب اس کے ساتھ رمیز تایا کے گھر، اس کے اپنے دادا کے گھر میں ہوا تھا، اس ایک خیال نے اسے بچپن ہی میں ڈرا ڈالا تھا اور توڑ ڈالا تھا۔
وہ اپنے ہی گھر کی چھت تلے محفوظ نہیں تھی، وہ اپنے ہی سائے سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کئی سال آئینہ دیکھے بغیر گزار دیے، یوں لگتا تھا کہ وہ آئینہ دیکھے گی اور اپنے عین پیچھے اسے وہ انسان بھی دکھ جائے گا جس نے اسے کئی راتیں زد و کوب کرنے کی کوشش کی۔ وہ بچ گئی تھی، وہ کسی بھی قسم کی جسمانی استحصال سے محفوظ رہی تھی، لیکن وہ خوف، اس سکاتے ہاتھوں کا خوف، اس کے ساتھ بندھ گیا تھا۔ اس خوف نے اس کا ساتھ نہ چھوڑنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس نے اپنے والدین، اپنے گھرانے کو ذلیل کر دیا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ تایا کے گھر میں نہیں رہ پائی۔ مجبوراً بابا اس کی وجہ سے اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے کاروبار تک سے ہاتھ دھونا پڑا انہیں اس کی وجہ سے۔ پھر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، انہیں کینسر کے مرض نے گھیر لیا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر بھائی چلا گیا، وہ کبھی واپس نہ پلٹا، ہر مرد اس سے کھو گیا تھا اور اب اس کے پاس محض وجدان بچا تھا۔ وہ اسے نہیں کھونا چاہتی تھی، اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا، وہ اسے ہر قیمت پر اس ظالم دنیا سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے اس بھائی تھا، بیٹا تھا، دوست تھا، ساتھی تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی خوابی سی صورت دیکھی۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن اسے اپنی صورت سے غرض نہیں تھی۔ اس صورت کی وجہ سے اس نے بہت ظالم ہاتھوں کی رسائی خود تک برداشت کی تھی۔ لوگ اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا کرتے تھے، ان کی نگاہیں اسے چبھ جاتی تھیں، لیکن بات نہ بگڑتی اگر جو اسے اپنے محافظ اس پر نگاہ نہ ڈالتے۔ وہ کہتی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی اسے زد و کوب کرنے والے ہاتھ اس کے اپنوں کے تھے۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ وہ اس گھر میں ڈر گئی ہے، کوئی رات کو اس کے کمرے میں دبے پیر آتا ہے اور اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، سب کو لگا وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا اس پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہنے لگا اسے نظر لگ گئی ہے، کسی کا ماننا تھا کہ وہ ڈھکوسلا کر رہی ہے، وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہٹ کندھوں پر اتر آئی ہے۔ کسی نے اس پر یقین نہیں کیا اور پھر ایک وقت بعد اس نے بولنا ترک کر دیا۔ اس نے ہر ایک کی جانب سے گہری خاموشی اوڑھ لی۔ اس نے شادی بیاہ کی تقریبات میں جانا خود پر حرام کر لیا۔ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ تھی، وہ ڈری ہوئی تھی، اسے ڈرایا گیا تھا۔ لوگ اس سے پوچھ لیں گے کہ اس رات اس کے ساتھ اس کمرے میں کیا ہوا۔ ہاں تب وہ کیا کرے گی؟ تب وہ انہیں کیسے قائل کرے گی کہ وہ سچ بول رہی ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ 27 سالہ نازنین انصاری آج بھی اس سب سے خوفزدہ تھی۔ بچپن کے ڈر کبھی نہیں مٹتے، زندہ رہتے ہیں، ہماری ذات کے چھپے خانوں میں پنپ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندر ہی اندر کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس نے خود پر خول چڑھا لیا۔ دنیا کا سامنا ایک اسی طرح کیا جا سکتا تھا، مضبوطی کا ڈھونگ رچا کر۔ اس نے سب کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خود کو بھی۔ وہ مضبوط ہے، اس نے ہر رات روتی ہوئی خود کا مذاق اڑایا، لیکن اس راستے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راہ نہیں تھی۔ زمینی آئینے میں اپنا مکمل سراپا محو ہو کر دیکھتے ہوئے وہ ماضی کی بہت کمزور لمحات کی زد میں تھی۔ اس نے گلابی سی آنکھوں سے آخری بار اپنا چہرہ دیکھا اور پھر تیار ہونے کے لیے پلٹ گئی۔ اس نے گاڑی قصر انصاری کے سامنے روکی اور پھر اگلے ہی پل دروازہ کھولے باہر نکل آئی۔ صوفیہ بھی دوسری جانب کا دروازہ کھولے گھوم کر اسی طرف آ رہی تھی۔ عالی شان ستونوں کھڑا وہ قصر خنک سے دھندلی ہوئی ہوا میں لک چھپ رہا تھا۔ اس نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ گہرا سانس لے کر اندر ابلتے بہت سے جذبات کو پرے دھکیلا۔ اس کا سینہ جیسے کسی شکنجے میں جگڑتا جا رہا تھا اور دل تو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ ڈالا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی جو ہوا وہ گرد میں نہ اٹھ سکا، وہ آج بھی روز اول کی مانند روشن رکھا گیا تھا۔ اس نے بہت سی گیریں حلق سے نکل کر اندر کی جانب قدم بڑھائے، صوفیہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھائی۔ قصر انصاری آج بھی اتنی ہی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی چکا چوند لیے ہوئے تھا کہ اس کی روشنی میں اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا کٹھن محسوس لگا۔ اس نے چپتی روشنیوں کے ساتھ اپنی آنکھیں مانوس کیں اور پھر کئی ایکڑ پر پھیلے اونچے نیچے گھاس کے قطعوں پر آگے بڑھائی۔ دور دراز تک کرسیاں لگا کر مہندی کا انتظام کیا گیا۔ درختوں کی تراش خراش کے بعد انہیں باریک برقی کمکموں سے سجا کر وہ زندگی بخشی گئی کہ دیکھنے والی ہر نگاہ بار بار پلٹنا اپنا فرض سمجھتی، لیکن وہ اس سب کو بہت غیر دلچسپی سے دیکھتی آگے بڑھائی۔ داخلی قد آدم دروازے کے پاس سے پرتعیش لاؤنج کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ زرق برق بھاری کا مدار ملبوسات کی بہار میں وہ خود کو بہت بے رنگ سی تتلی محسوس ہوئی تھی۔ ہر جانب شور ہنگامے کہے بہار اور روشنیاں اتر آئی تھیں۔ لاؤنج کی سیدھ میں کشادہ زینے تھے، چکردار کشادہ زینوں کا چکر اوپری منزل کی جانب راہ ہموار کیا کرتا تھا۔ اسے ہر راستہ ازبر تھا، وہ کچھ بھولی ہی کب تھی، کاش کہ وہ بھول جاتی۔ گہرا سانس لے کر اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو صوفیہ شائستہ اور روحیلہ سے بغل گیر ہوتی دکھائی دی۔
وہ بھی اسی سنجیدگی سے خواتین کی جانب آئی تھیں۔ پھر ان کے سلام اور حال احوال کا بہت پرتکلف سے جواب دے کر لاؤنج میں لگے قیمتی صوفوں پر آ بیٹھے۔ اس سے زیادہ مروت وہ کسی کی بھی فی الحال نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس نے سیاہ گھیرے دار فراق زیبتن کر رکھا تھا، سنہری تنگ چوڑی دار پاجامہ بہت ہلکا سا چلکتا تھا۔ اس کے لباس کی فاد ہی کچھ سی تھی کہ لاؤنج میں بہت سے مردوں نے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا۔ بالوں کو حسب عادت کھلا چھوڑے، لباس کی مناسبت سے برابر میک اپ کی نئی، وہ ہر انداز سے پرفیکٹ لگتی تھی۔ اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ یکا یک شائستہ اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ اس کی جانب بڑھی تو اس نے چہرے پر وہ مشکل نرمی قائم کی۔ مسکراہٹ اب بھی مفقود رہی۔ ہیلو نازنین آپی، کیسی ہیں آپ؟ ماما بتا رہی تھی آپ کے بارے میں۔ اینڈ مائی گاڈ یو آر لکنگ گارجس۔ یہ شائستہ کی چھوٹی بیٹی نینا تھی، 17 سال کی، خوش دل اور خوش اخلاق سی لڑکی۔ اس سے مسکرا کر اس کا بڑا ہاتھ تھام لیا۔ ہیلو نازنین، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اور یہ شائستہ کی بڑی بیٹی ابیحہ، بالکل شائستہ کا پرتو۔ اس کی عقابی نگاہوں سے ہی اس کی ذہنی ساخت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہلکی سی تنزیہ اور ذرا مغرور مسکراہٹ ہر دم لبوں پر سجائے۔ وہ خود کو ہر ایک سے برتر سمجھنے والی لڑکی تھی، اور شکر کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، نہیں تو جانے وہ آسمان سے قدم اتارنا ہی بھول جاتی۔ اس سے بغور اس کا انداز جانچتے ہوئے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ پھر سب سبززار جانے کے لیے شور مچانے لگے تو انہوں نے چاروں ناچار اٹھ کر باہر ہی آنا پڑا۔ سچ شکر کو وہ اس دم گھونٹنے لاؤنج سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اندر تو اسے اپنا سانس پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سبززار کی فضا کافی خنک تھی۔ گول میزوں کے اطراف میں کرسیاں لگائی گئی تھیں اور ہر میز کو اس طرح رکھا گیا کہ سامنے سجایا گیا اسٹیج پر ہر ایک کی نگاہ کے لیے واضح ہو سکے۔ اس نے ایک کونے میں لگے گول خالی میز کو دیکھا اور پھر صوفیہ کی لاکھ نصیحتوں کے باوجود بھی وہ اس میز کی جانب بڑھ گئی۔ اسے عورتوں کے درمیان بیٹھنے میں دلچسپی نہیں تھی اور صوفیہ اس وقت عورتوں کی جھرمٹ میں ہی قید تھی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے، فنکشن کو شروع ہوئے۔ بہت تیز میوزک بجنے کے باعث کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی۔ گیندے سے سجے اسٹیج پر اب کے کزنز اپنی اپنی پوزیشن لیے تیار کردہ رقص پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ خالی خالی سی ان کی رنگینیاں دیکھے گئی۔ آج وہ بھی اس سب کا حصہ ہوتی لیکن اس کی سوچوں کی تان اگلے ہی پل ٹوٹ کے روہیلا اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اس کی جانب بڑھی۔ اس نے ایک بار پھر سے تعارف کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ السلام علیکم نازنین آپی، کیسی ہیں آپ؟ مجھے تو جانتی ہیں نا آپ۔ وہ بھی 17 سالہ نوعمر سی لڑکی تھی، خوش مزاج اور خوش شکل سی۔ روہیلا نے بالخصوص اسے نازنین سے متعارف کرایا۔ ثانیہ نام تھا اس کا، اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ وہ خاصی لاڈلوں اور نازوں میں پلی۔ کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر کسی نے اسے اسٹیج سے آواز دی تو وہ معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک پل کو اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جھٹ نگاہیں یہاں وہاں پھیری، لیکن کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ کئی دنوں سے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے ہر پل دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ہی وہ نگاہیں پھیرتی کوئی بھی آس پاس دکھائی نہ دیتا۔ خیر، اس نے سر جھٹک کر جو ہی چہرہ پھیرا، رمیز سایہ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر گتھی شال ڈالے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ چند لوگوں کے ہمراہ اس کی جانب آ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور ابھی وہ انہیں پہچاننے کی سعی کر ہی رہی تھی کہ تایا اس کے سر پر پہنچ گئے۔ نازنین بچے کیسی ہو؟ ان سے ملو، یہ ہیں باقر صاحب، باقر ہمدانی، تمہارے بابا اور میرے بزنس پارٹنر، اور یہ ان کی بیگم ہے روبینہ ہمدانی۔ لمبے عرصے تک ملک سے باہر رہے تو ہم دونوں بھائیوں نے ہی ان کے حصے کا بزنس بھی سنبھالا، اور اب جب کہ یہ واپس پلٹ چکے ہیں تو اپنے حصے کا کام خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت خوشگوار سے انداز میں اس کا تعارف ساتھ کھڑے قیمتی قمیض شلوار میں ملبوس کسی باقر صاحب سے کروا رہے تھے۔ ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ بیش قیمت لباس اور نگاہوں کو خیرہ کرتے زیورات سے لیت وہ خاتون بہت باوقار اور خوبصورت تھی، لیکن اس نے تایا کے تعارف پر ان کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ اچھا تو پھر آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ السلام علیکم، خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر۔ حالانکہ اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی کی رمق نہیں تھی۔ رمیز اس کے ٹھنڈے سے انداز پر کھنکھارتے ہوئی جلدی سے مسکرائے۔ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ بات بے بات مسکرانے والا انسان نہیں تھا رمیز، شاید ساتھ کھڑا بندہ باقر، اور جو کوئی بھی وہ تھا، اس کے انگوٹھے تلے تایا کی گردن دبی ہوئی تھی۔ بیٹا، تم سے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں باقر صاحب؟ بالکل، بلکہ یوں سمجھے آپ سے ملنے کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔
اور جیسی آپ کی بابت ہم نے تعریف سن رکھی ہیں، مجھے ماننا پڑے گا کہ آپ ان تعریفوں سے کئی زیادہ اونچے تخت پر وراجمان ہیں۔ باقر ہمدانی کوئی اچھا کاروباری انسان تھا یا نہیں، لیکن وہ ایک گھٹیا انسان ضرور تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اس پر ٹٹولتی نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس نے بغور روبینہ کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ بے حد پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل سنجیدہ سا ابرو اٹھا کر اس نے فضول سے آدمی کی جانب دیکھا۔ تعجب ہے، مجھ سے ملنے والا ہر انسان کا وہ بیش اسی قسم کے تاثرات کا شکار رہتا ہے، لیکن صرف تب تک جب تک وہ میری اختلاف رائے کو نہیں جان لیتا۔ جو ہی اس پر آشکار ہوتا ہے کہ میں کس انداز سے لوگوں کی عزت افزائی کرتی ہوں، اگلے ہی پل اس کے خوشامدی سے تاثرات ہوا ہو جاتے ہیں۔ وہ نازنین تھی، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ مسکرا کر بہت نرم لہجے میں بے حد سخت باتیں کرنے آتی تھی۔ اگلے ہی پل باقر ہمدانی نے کھنکار کر ماحول میں پھیلی ہتک کی بو کو زائل کرنا چاہا۔ کیوں ملوانا چاہتے تھے آپ مجھے ان سے تایا؟ اس نے ٹھنڈی آنکھیں ان کی جانب پھیری۔ رمیز کی نگاہوں میں ایک سرد سی لہر اترتی ہوئی دکھائی دی۔ یقیناً وہ ان کا بنایا ہوئے کوئی کھیل بگاڑ رہی تھی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے بچے؟ تم کمپنی میں 25% شیئر ہولڈر ہو، ایک طرح سے تمہارا کاروباری تعلق ہے باقر صاحب سے، اس لیے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور پھر تم ہمارے گھر کی ہی بچی ہو، جاوید کی بیٹی ہو، تمہارا ان معاملات میں حاضر رہنا ناگزیر ہے۔ ان کی سرسراتی سی مسکراہٹ نے ایک پل کو اسے تلخی سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ 18 سال، اس نے کہہ کر ایک لمحے کے توقف کیا، گویا انہیں اس مدت کو جذب کرنے کا وقت دیا۔ اس کی مسکراتی آنکھیں اب کے سرد ہو گئیں۔ 18 سال بعد آپ کو خیال آ گیا کہ میں بھی اس کاروبار میں حصہ دار ہوں اور بالخصوص اس گھر کی بیٹی بھی ہوں۔ میں آپ کے اس قدر ذمہ دارانہ رویے پر آپ کو داد پیش کرتی ہوں تایا۔ بلا شبہ آپ کاروباری مصروفیات کے باوجود بھی اس بار گراں کو یاد رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا طند اس قدر گہرا تھا کہ رمیز جیسے حاضر دماغ رکھنے والے انسان کو بھی گنگ کر گیا۔ باقر ہمدانی نے ناسمجھی سے ساتھ کھڑے رمیز پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ نازنین بچے، ان معاملات کو کاروباری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جذباتی رویوں کے باعث کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ نے وجہ فرمایا۔ کاروبار متاثر ہونے سے بچ گیا تھا، اور کاروبار کے علاوہ سب کچھ متاثر بلکہ تباہ کن حالات میں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، نرم اور ٹھنڈی سی مسکراہٹ۔ پھر وہ اسی تبسم کے ساتھ باقر ہمدانی کی جانب گھومی۔ بہت شکریہ آپ کا باقر صاحب، بلکہ مجھے تو آپ کا بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ محض آپ کے کاروباری تعلق کی وجہ سے میں اس گھر کی بیٹی بھی بن گئی اور عزت کی حامل بھی ہو گئی، نہیں تو کئی عرصے سے کسی کو یاد ہی نہیں تھا کہ کوئی انصاری کا گھرانہ بھی ہے اور اس گھر کی بیٹی بھی اس دنیا میں سانس لے رہی ہے۔ ماحول یکدم اس کے کہے گئے جملوں کے باعث تناؤ کا شکار ہوا تو رمیز اب کے زبردستی ہنس پڑے۔ ان کا سارا منصوبہ دھول میں غرق ہوتا دکھائی دیا۔ نازنین کچھ نالاں ہے ہم سے۔ کافی عرصے تک گھروں میں چلتی چپکلش کے باعث بچے اکثر اس طرح بدزن ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے واقعی کسی کی ضرورت نہیں، آپ کی اس کاروباری خیرات کی بھی نہیں۔ پھر مسکرا کر روبینہ اور ہمدانی کی جانب دیکھا اور معذرت کرتی ان کے درمیان سے نکل آئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے وقت اس کا وجود تیش سے کانپ رہا تھا۔ حلق میں جیسے اندر ہی اندر گزرے ایام کی کڑواس کھلتی جا رہی تھی۔ ضبط کے باعث اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ یک لخت بہت کچھ اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ داخلی دروازے کے عقب میں ایک دیوار گیر سا آئینہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک پل کو رک کر اپنا سراپا دیکھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس چاند سے چمکتا عکس، وہ دودیا چہرے کے اطراف میں گرتی سیاہ لٹیں اور کانوں میں جھولتے آویزاں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اس تقریب میں بصد اصرار کیوں بلائی گئی تھی۔ وہ اسے اپنے کاروباری سلسلے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور پھر انتہائی بے شرمی کے ساتھ اسے اپنے گھر کی بیٹی بھی کہہ رہے تھے۔ یکدم اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ دل کیا کہ ابھی کی ابھی اس گھر سے بھاگ جائے اور پھر کبھی یہاں کے لوگوں کی شکل تک نہ دیکھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ ٹھنڈے لاؤنج میں کھڑے کھڑے اس کے پیر شل ہونے لگے تھے۔ دفعتاً اسے صوفیہ اس کے پیچھے آئیں۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیا اور ان کی جانب مسکراتے ہوئے پلٹی۔ وہ بس انہیں ہر قسم کی تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بابا کو نہیں بچا سکی۔